السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوستو، بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ حضرت عثمان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، ابھی آپ کی خدمت میں ساری روایات ذکر کرتا ہوں اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت عثمان جنگ سے نہیں بھاگے تھے۔ دوستو، آپ کے سامنے اسکرین پہ روایات چل رہی ہیں۔ سنن نسائی 8435 ابی اسحاق عن علا۔ دوستو، یہ ترک ضعیف ہے کیونکہ ابی اسحاق مدلس ہے اور علا جو راوی ہے یہ مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ دوستو، دوسری روایت سنن ترمذی 3706 عثمان بن عبداللہ بن موحب، یہ راوی یہ بھی مستور ہے۔ کیا مطلب مستور ہے؟ مستور راوی اس کو کہتے ہیں جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں، جسے معاصرین ہم زمانہ میں سے کوئی بھی نہ جانتا ہو، یعنی توثیق نہ کرتا ہو اس کی۔ یہ ایسی جس طرح میں کہوں قائد اعظم یا علامہ اقبال کے والد کا حافظہ کمزور تھا، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہے نا؟ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ معاصر ہم زمانہ جو ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں نا، ان کی تعریف یا تنقید لی جائے گی۔ یہ نص قرآنی ہے، اللہ کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ کس طرح کریں گے چھان بین؟ جو خبر لے کے آ رہا ہے آپ اس کی تحقیق کرو گے کہ یہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے، اور تحقیق ہمیشہ اسی زمانے کا بندہ کرتا ہے، نہ کہ کوئی 100 سال بعد پیدا ہونے والا کرے۔ ایسا راوی مستور راوی کہلاتا ہے، ایسا راوی مستور راوی کہلاتا ہے جس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہ کہیں، بعد والے کوئی 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، کوئی 200 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کو سچا کہتا پھر رہا ہے۔ یہ توثیق قرآن کے مطابق مردود ہے۔ تیسری روایت 4594 مستدرک حاکم حبیب بن ابی ملیکہ۔ دوستو، یہ راوی جو حبیب ہے یہ بھی مستور ہے، اس کو بھی کسی معاصر ہم زمانہ نے ثقہ نہیں کہا۔ ان روایات میں وہ بھی ہے نا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے بھاگنے کا ذکر کیا۔ یہ روایات ثابت ہی نہیں ہیں، اس کے اندر جو راوی ہیں وہ مستور ہیں، مستور۔ کسی ہم زمانہ نے ان کو ثقہ نہیں کہا۔ بعد والے جو ان کی وفات کے 50 سال بعد 70 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، یحییٰ بن معین اور پتہ نہیں احمد بن حنبل یا نسائی، وہ ثقہ کہتے پھر رہے ہیں، اور جو اس زمانے کے لوگ ہیں وہ تو جانتے بھی نہیں، ثقہ کہہ ہی نہیں رہے۔ یہ حال ہے ان روایات کا۔ اور جو روایت پرست ہے نا، جو قرآن کے منکر ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا روایات ہے، وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں اور حضرت عثمان پر اٹیک کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ سورہ آل عمران آیت 155 آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اللہ پاک صحابہ کے جنگ سے فرار ہونے کا، بھاگنے کا ذکر تو کر رہا ہے، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اچھا، جو شیعہ ہے نا، شیعہ سب نہیں، بعض، وہ بدنیت ہے، وہ ہنستے ہیں، دیکھو صحابہ بھاگ گئے، صحابہ بھاگ گئے۔ جو اگلا جملہ ہے عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دیا، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھا کیسے ہوشیار ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی بچے سے گلاس ٹوٹ جائے اور میں اس کو ڈانٹوں کہ آپ نے گلاس توڑ دیا ہے، اور 5 منٹ بعد میں اس کو چوموں اور گلے لگاؤں، میں بولوں گا خیر ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ اب جو بری نیت والا بندہ ہوگا نا، وہ اٹھ کے جائے گا اور باہر جا کے لوگوں کو بولے گا، دیکھا اس نے بچے کو ڈانٹا، اس نے بچے کو ڈانٹا۔ اور جو اگلا جملہ ہے کہ بچے کو پھر چوما اور سینے سے لگایا، یہ نہیں بتائے گا۔ یہی چیز سیم ٹو سیم بعض شیعوں کے ہاں ہے، صحابہ بھاگ گئے، صحابہ بھاگ گئے۔ بعض کہتے ہیں نعوذ باللہ، بھگوڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شیعہ، غالی شیعہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ بھاگ گئے۔ آپ کی سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، سنیوں کو کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ بھاگ گئے۔
اور جو اگلا جملہ ہے جو قرآن میں ہے عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دیا، اس معافی کا کبھی بھی نہیں بتائیں گے. اس سے کہتے ہیں بدنیتی. دوستو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ثابت کیا حضرت عثمان کا جنگوں سے بھاگنا ثابت نہیں ہے، راوی اس کے مستور ہیں. دوستو چینل کو لائک کریں، فالو کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی چینل کا بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. اور ایک بات، صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو گواہی ہے اللہ نے دی ہے، مہر لگا دی اللہ نے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ وَكُلًّا کیا ہے؟ وعد اللہ کا وعدہ ہے حسنہ، اچھائی کا. جس سے اللہ راضی اس سے آپ بھی راضی ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ یہ کتب روایات کو پڑھ کے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں بدنیتی نہیں باندھنا. ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.